اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کلام مجید کی کچھ باتیں، اس کی کچھ تفسیر سننے کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو قوم جمع ہو جاتی ہے اس کے کلام کو سننے کے لیے رحمت کے فرشتے اسے ڈھانک لیتے ہیں، سکینہ اس پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کے سلسلے میں اپنے یہاں فخر فرماتے ہیں۔ قریب آ جا۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، لیکن وہ معجزہ اس زمانے کے ختم ہوتے ہی، اس نبی کے دنیا سے چلے جاتے ہی وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معجزہ دیے، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ معجزہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیے، بڑے سے بڑا بیمار بھی، پوری زندگی بیماری میں رہنے والا بھی ان کے معجزے کی وجہ سے صحت مند ہو جاتا تھا۔ جو ہی وہ دنیا سے چل بسے ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ ایسے ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن معجزات سے نوازا تھا وہ معجزات ختم ہو گئے ان کے جانے کی وجہ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا، وہ معجزہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہزاروں معجزہ دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انگلی سے پانی کا چشمے کا نکلنا، اسی طریقے سے تھوڑے سے کھانے میں پورا مجمع کھا لینا، ایسے ہزاروں معجزات دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صرف امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے، اس کتاب میں 1000 معجزات کا ذکر ہے۔ 1000 معجزات کا ذکر صرف اس کتاب میں ہے جس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ بہرحال سارے انبیاء علیہ السلام کا جو معجزہ ان کی زندگی تک رہا، ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو معجزہ قرآن کی شکل میں دیا گیا اس کو زندہ معجزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بلکہ قیامت کے صبح تک بھی کیا رہے گا؟ یہ معجزہ رہے گا۔ اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے جس قرآن کی، جس کلام اللہ شریف کی تفسیر کی جاتی ہے، یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے صبح تک چلائیں گے انشاءاللہ۔ اب رہی بات کہ نبوت کس کو ملتی ہے؟
نبوت کسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چنے، سلیکٹ کرے، اسی کو دی جاتی ہے نبوت۔ مثال کے طور پر ایک انسان اپنی اچھائیوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے عبادتوں کی وجہ سے، اپنے رات کے رونے کی وجہ سے، نفلوں کی پابندی کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ولایت کو تو پہنچ سکتا ہے، ولی تو بن سکتا ہے، لیکن نبی کبھی نہیں بن سکتا۔ ولی بن سکتا ہے، پوری عبادت، اتنی عبادت کیا، آج تو اس کا ماحول ہی ختم ہو گیا۔ آدمی 5 وقت نماز پڑھ لی، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ورنہ ایک وہ زمانہ تھا گلی گلی میں اللہ کے ولی موجود تھے، گلی گلی میں اللہ کے ولی موجود تھے۔ اتنا ایک ولیوں کا ایک زمانہ ہی گزرا، آج ڈھونڈ ڈھونڈ کر ملنے پر بھی اللہ کے ولی نظر نہیں آتے، ڈھونڈنے پر بھی عجیب عجیب حالات۔ ولی کسے کہتے؟ پہلے وہ سمجھنا پڑے گا۔ ولی اللہ کی نزدیکی کو کہتے، ولایت کا معنی ہی قرب کا معنی، نزدیکی کا معنی۔ جب اللہ کی نزدیکی کو آدمی پا لیتا ہے، اس کے لیے نہ ہونے کی چیزیں بھی، جو انہونی کہتے ہیں، ناممکن چیزیں بھی اس کے لیے ممکن نظر آتی۔ اس کے لیے ہزاروں واقعات آپ ہسٹری میں اٹھا کر دیکھیں گے۔ اشرف الثوانی کتاب ہے، اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب، تقریباً 445 صفحہ پر مشتمل ہے۔ آپ وہ کتاب لے کر پڑھیں، اردو میں ہے کتاب، وہ لے کر پڑھیں، دیکھیں کہ اولیاء اللہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان کے تصرفات کیسے تھے، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے تصرفات۔ زرارہ ابن اوفا، آج یہ کتاب دیکھا میں، زرارہ ابن اوفا رحمۃ اللہ علیہ، بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد زرارہ ابن، 40 سال تک جب انہوں نے پڑھا کہ ہنسنا منع ہے، بلا ضرورت ہنسنا منع ہے، 40 سال تک نہیں ہنسے، 40 سال کی زندگی میں کبھی ہنسے نہیں۔ لیکن جب ان کی موت ہو گئی، جو دنیا سے چل بسے، کب گئے؟ فجر کی نماز میں پڑھ رہے تھے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اس آیت پر پہنچے، قرّا میتن، فوراً گر کر وہیں روح قبض ہو گئی۔ اس کے بعد جب ان کو نہلانے کے لیے لے کر جایا گیا تو وہاں سے ان کی مسکراہٹ شروع ہوئی، کفن دینے تک ان کی مسکراہٹ باقی تھی۔ تو آج ہم تھوڑا سا وقت تفسیر کے لیے دینے کے لیے اتنا سوچتے ہیں، اتنا ہمیں آ کر ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر سے ہم کب نکل جائیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو جکڑا گیا ہے، ایسا پکڑ کر رکھا گیا ہے، چھوڑتی ہم نکلنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر سے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے بہترین جگہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، سب سے بہترین جگہ، اور سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہیں۔ اس حدیث کے پیچھے ایک واقعہ بھی بتلا دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ تفسیر کے درمیان میں کچھ اصلاحی باتیں بھی زیادہ آئیں گی، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو سن کر عمل کرنا پڑے گا۔ اس حدیث شریف میں یہ حدیث کب نازل ہوئی، یہ حدیث کب ہوئی، کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک حدیث، مکمل حدیث کیا ہے؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، یہ حدیث شریف ہے۔ یہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی؟ ایک صحابی آئے، آ کر پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جگہ کون سی جگہ ہے بتلائیں، اور بدترین جگہ کون سی جگہ بتلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا نہیں ہوں، جبرائیل علیہ السلام آنے پر میں کیا کروں گا؟ پوچھ کر بتلاؤں گا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل بتاؤ کہ دنیا میں بہترین جگہ کون سی ہے اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں جانتا، میں اللہ سے پوچھ کر بتلاتا ہوں۔ پھر اللہ کے پاس گئے، وہاں سے پوچھ کر واپس لوٹے، آ کر کہنے لگے دنیا میں بہترین جگہ وہ مسجدیں ہیں اور بدترین جگہ بازار ہیں۔ یہ حدیث شریف کا خلاصہ، یہ حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی جس میں الفاظ کیا ہو؟ اللہ کے ہوں، زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور قرآن کے علاوہ ہو، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اگر قرآن ہے تو وہ آیتوں میں شامل ہو جائیں گی۔ لیکن اس میں علماء کرام ایک مسئلہ بتلاتے ہیں، جو بھی مسئلہ معلوم نہ ہو، معلوم نہ ہونا کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ انسان ہے، ہر مسئلہ معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں،
کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ 12,90,000 مسئلہ ہے. صرف ایک امام کا مسئلہ 12,90,000 مسئلہ ہے. ہر مسئلہ ہر ایک کو معلوم رہنا کوئی ضروری نہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہمیں معلوم نہ ہو، میں معلوم کر کے کہتا ہوں، پوچھ کر سناتا ہوں، یہ کہنا سنت نبوی ہے اور سنت جبرائیل ہے. یہ اصل بات ہے. کوئی چیز معلوم نہ ہو تو ہمیں علماء سے پوچھیں، پوچھ کر اس کے بعد جو بھی اس وقت میں ذہن میں آ گئی بات فوراً کہہ دینا، یہ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ نے اس کے اپنے گھر میں تفسیر کے نام سے ہی صحیح تھوڑی دیر بٹھا دیا ہے. یہ اللہ کا ہم بہت بڑا شکر ادا کریں. ایسی جگہ بٹھایا ہے جس کو اللہ احب البلاد کہتا ہے کہ دنیا میں بہترین جگہ کون سی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں. ایسے جگہ میں ہمیں بٹھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ ولایت اور رسالت، ولایت میں ایک انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے ولایت تک پہنچ سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے. لیکن رسالت، نبوت، یہ آ کر کسی کے بس کی بات نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں کہ کسے نبی بنانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چنتے ہیں اور ایسے آدمی کو شروع ہی سے، بچپن ہی سے سارے گناہوں سے حفاظت کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر کیا کیا، لوگوں میں دعوت پہنچائی تو لوگوں سے یہ کہا کہ میرے گزرے ہوئے ایام تم نے دیکھا ہے، ہر ایک اللہ کے نبی کو دیکھ کر صادق الامین کہتا تھا. آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں. اللہ کے نبی جب نبوت کی دعوت دینے لگے تو اس وقت میں یہ کہہ کر دیے کہ میرا پچھلا جو زمانہ ہے، میری جو پچھلی زندگی ہے، آپ لوگوں نے دیکھیے، اسے رکھ کر میری اس بات کا فیصلہ کرو. جس کو بھی نبی بنانا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن ہی سے سارے گناہوں سے اس کی حفاظت کرتی. نبی کے علاوہ کوئی دنیا میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرا پچھلی زندگی دیکھ کر میرے اگلی زندگی کو مانو. کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خرابی رہے گی، کوئی نہ کوئی گناہ رہے گا، کسی نہ کسی چیز میں ملوث ہوا رہے گا. لیکن اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن ہی سے حفاظت کرتے ہوئے آئے. بہرحال یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. اس میں چیلنج ہی چیلنج ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن نازل ہوا، کیسے ہستی پر نازل ہوا؟ امی جو پڑھے ہوئے نہیں تھے، امی کا معنی پڑھے ہوئے نہ رہنا، ان پر نازل ہوا. یہاں ایک اعتراض ہمارے ذہن میں آئے گا، کیوں امی پر نازل ہوا؟ اس کے کئی جوابات مفسرین کرام دیتے ہیں. لیکن ہمارے لیے نہ پڑھنا عیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ پڑھنا وہ عیب نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے فضیلت ہے. کیسے ان کا نہ پڑھنا؟ جب انہوں نے قرآن پیش کیا، سارے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں لیکن اتنا بہترین کلام پیش کر رہے ہیں. اگر پڑھے ہوئے ہوتے تو لوگ کہتے کہ ہاں انہوں نے اس کو جمع کر لیا ہے. پھر بھی بولنے والے بولے، لیکن انہوں نے جمع کر لیا ایسا نہیں بولے، بلکہ یہ کہا یہ کسی کے پاس سے جو پڑھا لکھا ہوا ہے اس کے پاس سے لے کر پیش کر رہے ہیں، ایسا کہنے لگے. اب اسی لیے ان کا نہ پڑھنا ان کے لیے فضیلت بن گیا. دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور کے سامنے زانو ترمز بنا کر پیش کرے، یعنی شاگرد بنا کر پیش کرے. جو دنیا میں اللہ کے بعد جس کا مقام ہو، اس ہستی کو کسی کے سامنے شاگرد بنا کر پیش کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنا کر رکھا. اچھا، جب قرآن آ گیا، قرآن آنے کے بعد سارے طرف سے کیا ہونے لگا؟ مخالفت ہونے لگی. اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے چیلنج کرتے ہیں. پہلا چیلنج، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. پہلے چیلنج یہ ہوا جب تم مانتے ہو کہ لوگوں کا کلام ہے، یعنی اللہ کے نبی نے کسی کے پاس سیکھ کر کیا کیا ہے، اس کو پیش کیا ہے، تو تم بھی ایسا کلام لا کر دکھاؤ.
پہلا چیلنج. اس کے بعد دوسرا چیلنج کیا ہوا کہ 10 آیتیں 10 صورتیں اس طریقے سے لا کر دکھاؤ. ب10 سور مثلیہا 10 صورتیں اس کی طرح لا کر دکھاؤ. جب اس میں بھی کیا ہو گئے, وہ لوگ ہار گئے, پھر قرآن میں تیسرا چیلنج کیا گیا, اس جیسی ایک چھوٹی صورت لا کر دکھاؤ. یہ ایک صورت لا کر دکھاؤ. آخر تک نہیں لا سکے, صرف انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر اس کو لکھ کر, اس صورت کو لکھ کر ایک جگہ لٹکا دیا گیا. ایک آدمی بنا کر لایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. ان کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑا دیا, وہ ایک دم کیا ہو گیا, اس کی عزت بھی کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. ایسے کئی لوگ کوشش کیا, آج تک بھی کوشش کرتے ہیں, آج تک نہیں لا سکے. ایک مرتبہ کیا ہوا, انا اعطیناک الکوثر کی صورت کو لکھ کر لٹکا دیا گیا. لوگ صرف اس آیت, اس ایک سورت کو, چھوٹی سی سورت 3 آیتیں والی سورت کو دیکھ کر کہنے لگے لیس ھذا کلام البشری, یہ ہرگز انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس کی فصاحت ہمیں معلوم نہیں. کیوں؟ ہم عربی نہیں جانتے, عربی کی وہ چھوٹے چھوٹے جزیات نہیں جانتے, اس کی فصاحت و بلاغت کو نہیں جانتے, اس لیے ہمیں اس بارے میں نہیں معلوم ہوتا. لیکن ایسے زمانے میں شعرا ہی شعرا تھا, بچہ شعر بولنے کی طاقت رکھتا تھا. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو نازل کر کے سارے لوگوں کے سامنے چیلنج کر کے دکھایا. بہرحال اس زمانے سے شروع ہوا. اس کے بعد جب بھی اس قرآن کے ساتھ ایک شعر ہے, عربی نکالے چربی, فارسی ہے تیل, اردو ہے کچھ کچھ, ہندی ہے کھیل. عربی کی طرح زبان جو پوری زبانوں کی سردار ہے, ایسی ایک زبان جس کو آ کر قبر میں بھی عربی بات کرنا پڑے گا, حشر میں عربی, جنت کی زبان عربی, سارے کی ساری زبانوں کی سردار عربی زبان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان میں اپنا کلام مجید کیا ہے, نازل کیا ہے. جو لوگ بھی اس کے بعد چیلنج کرنے پر آمدہ ہو گئے, ان کو 2 ہی بدلہ ملا, یا تو اسلام قبول ہو گئے, یا تو وہ اپنا ذہن کھو بیٹھے, یا تو ان کی دماغی حالت بری ہو گئی, یا کیا ہو گیا, ماننا پڑا کہ واقعتاً قرآن ہی ہے, واقعتاً اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ایسے بہت سارے واقعات. ان میں سے ایک چیز ہے ڈاکٹر موریس بکیل. یہ 1880 پر 9 میں جب فرعون کی لاش ملی, اس سے پہلے فرعون کی لاش نہیں ملی تھی, 1880 پر 9 میں فرعون کی لاش ملی. ملنے کے بعد اب انہوں نے کیا کیا, ایک ریسرچ کے لیے ان کے حوالے کیا گیا. ان کو فخر تھا کہ فرعون کی لاش کو میرے لیے کیا گیا ہے, ریسرچ کے لیے دیا گیا ہے. تو انہوں نے کیا اسے ریسرچ کر کے بہت سارے رپورٹ لکھی. لیکن ایک مسلمان ان کے دوست نے ان کے سامنے جا کر ایک آیت تلاوت کی, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ, وہ آیت نہیں ہے, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ. یہ آیت ان کے سامنے تلاوت کی اور کہا, اس آیت میں کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, ہم بہت ساری چیزوں کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر باقی رکھتے ہیں. جب اس نے یہ سوچا تھا کہ میں اس لاش کو ریسرچ کر کے پکڑا ہوں, جب اس آیت کو ان کے سامنے پیش کی گئی تو فوراً کہنے لگے, میں سمجھ رہا تھا کہ اس ریسرچ میں کامیاب ہو گیا, حالانکہ اس ریسرچ کے بارے میں قرآن میں 1400 سال پہلے ہی آ گیا ہے, 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہو گیا ہے. انہوں نے اپنی زبان کو واپس لیا اور اسلام قبول کر لیے. ایسے بہت سارے واقع. ایک تھے گیری ملر, ایک پادری تھے, انہوں نے قرآن اس لیے سیکھا کہ میں قرآن سیکھ کر, عربی سیکھ کر قرآن سے غلطیاں نکالوں گا. عیسائی پادری تھے, قرآن سیکھے. اچھا, کتنی عمر میں سیکھے, یہ اہم بات. ان کی عمر 50 سال کی تھی, قرآن سیکھنے کے لیے گئے. آج ہم اس عمر میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں 50 سال کی عمر میں ان کو قرآن سیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی ہو اور قرآن سیکھنے کے لیے جائیں. حالانکہ قرآن کا معجزہ ہے, کتنی عمر کا آدمی بھی کیوں نہ ہو, قرآن سیکھنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکھا دیتے. لیکن چاہنا پڑے گا, قرآن سیکھنے کا ارادہ کرنا پڑے گا. اگر ارادہ کر لے, سب سے آسانی کے ساتھ, سب سے زیادہ سہل ترین اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو بنائے ہیں. جو بھی سیکھنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دولت سے نواز دیتے, لیکن ہمیں سیکھنا پڑے گا. بہرحال ان کی عمر 50 سال کی تھی. اس وقت میں گیری ملر نے قرآن کو سیکھا, اس ارادے سے سیکھا کہ قرآن سے غلطی نکالوں گا
تو ایک آیت پر پہنچے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ، اس آیت پر پہنچے. اس میں نصارہ کو اور کافر کو دشمن قرار دیا ہے اور عیسائیوں کو اس میں بہتر، یعنی یہ تو آپ کے دوست بن سکتے ہیں. اس آیت پر ان کے نظر پڑی تو کہنے لگے میں قرآن کا دشمن بن کر کیا کرنے لگا، قرآن سے غلطی نکالنے کی کوشش کیا، حالانکہ میرے بارے میں اس قرآن میں تعریف لکھی گئی ہے. یہ سوچنا تھا، اسلام قبول کیا، عبد الاحد نام رکھا، پیس ٹی وی میں ہر ہفتہ ان کا پروگرام چلتا. پروگرام کس بارے میں چلتا آپ حیران ہو جائیں گے، قرآن کی تفسیر کے بارے میں پروگرام چلتا. یہ جو غیر مسلم ہے، عیسائی پادری ہے، انہوں نے قرآن سیکھا، اتنا سیکھا کہ ٹی وی پر آ کر ہر ہفتہ تفسیر کرتے ہیں. تو بہرحال ہمیں بھی کیا کرنا پڑے گا، قرآن سیکھنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے بارے میں جو بھی چیلنج کیا، دو راستہ اس کے لیے کھلا. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نور سے منور کر دیے، ایمان سے منور کر دیے، وہ اسلام قبول کرنے پر کیا ہو گیا، مجبور ہو گیا، یا کم سے کم ایسا ہوا کہ اس کی دماغی حالت بدترین ہو گئی. ایک تھے تغاتا تغاشون، ایک بہت بڑے ڈاکٹر 1980 میں اس وقت تک ایک ریسرچ چل رہا تھا. کیا ریسرچ چل رہا تھا کہ آدمی کو جب آ کر کیا کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، آدمی کو کاٹا جاتا ہے، کاٹنے کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے، گوشت کے کٹنے کی وجہ سے درد ہوتا ہے. اس وقت تک یہ ریسرچ چلا. لیکن تغاتا تغاشون کی ریسرچ میں کیا ہوا، 1980 میں آدمی کو چمڑا کٹنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، گوشت کٹنے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی. اب چمڑا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، جل گیا، یعنی اس کے اثرات ختم ہو گئے، تو کچھ لگانے پر، کچھ ہاتھ رکھنے پر اسے احساس نہیں ہوگا، اندر احساس نہیں ہوگا. اس کے چمڑے میں ایک عجیب، یعنی اگر اوپر کا حصہ جل گیا تو ایک عجیب محسوس ہوگی. لیکن ان کو ایک شک تھا، ٹھیک ہے، اب ریسرچ میں یہ طے ہو گیا کہ آج کے بعد، بہت سارے ہزاروں کے ڈاکٹرز تھے، اس میں سب نے دستخط کی، آج کے بعد یہ طے شدہ ہے کہ چمڑا کے کٹنے پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، گوشت کے کٹنے پر نہیں. لیکن ان کو ایک شک تھا. کیا؟ مسلمان کہتے ہیں جو آدمی گناہوں میں ملوث ہو کر زندگی گزارے گا، وہ آدمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کو کیا ہوا، جہنم میں تکلیف ہوگی، آگ کی وجہ سے وہ جلے گا. لیکن ہمارے ریسرچ کے مطابق اگر وہ ایک مرتبہ جل گیا، اس کا چمڑا جل گیا، تو پھر وہ آرام سے سو جائے گا، اس کے بعد اسے تکلیف نہیں ہوگی. یہ ایک مرتبہ ڈالنے کے وقت میں اس کا چمڑا جلنے تک اسے تکلیف ہوگی، چمڑا جلنے کے بعد اسے تکلیف نہیں ہوگی. یہ اس بات پر اس شک کر رہا تھا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ لوگوں کو آگ میں ڈالا جائے گا، آگ میں ڈالنے کے بعد پہلی بار تکلیف ہوگی، بعد میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی نا. تو یہ بات پہنچتے پہنچتے ایک عالم سے سوال کر دیا. عالم نے قرآن میں ایک آیت پڑھی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ فرماتے ہیں جہنم میں ہم ڈالیں گے، جب وہ اس کا چمڑا جل جائے گا، ہم دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ اس کو عذاب زیادہ دیا جائے. اب وہ حیران ہو گیا کہ پہلے اتنے سال پہلے جو ریسرچ آج 1980 میں ریسرچ ہوا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ چمڑے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. قیامت میں جب جہنم میں چمڑا جل جائے گا، ہم اوپر دوسرا چمڑا چڑھاتے رہیں گے تاکہ اس کو عذاب ہوتا رہے. اس کے بعد وہ تغاشون اپنا نام بدل کر اسلام قبول کر لی. تو جو بھی قرآن میں ریسرچ کرنے کی کوشش کیا، آج تک 1400 سال میں جتنے لوگوں نے اس قرآن میں ریسرچ کرنے کی کوشش کی، سارے کے سارے لوگوں نے، ان میں سے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور بعض لوگوں نے اپنی دماغی حالت بدترین کر کے زندگی گزارنے لگے. بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن ایک سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کو پڑھنے سے، روزانہ پڑھنے سے، اس کو روزانہ کھولنے سے ایک عجیب برکت آتی. آپ دیکھیں رہیں گے اماموں کی تنخواہ 10,000 12,000، لیکن ان کے گھروں میں جا کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عجیب برکت. یہ کس کی وجہ سے ہے؟
صرف اس قرآن کی وجہ سے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے واقعتاً، جو شروع میں میں نے حدیث پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قرآن اس گھر میں ضرور نازل ہوتی ہے. یہ قرآن کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ہی برکت نازل فرماتے ہیں. بس اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.